حضرت علی علیہ السلام کی گوشہ نشینی کے اسباب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جب امت نے آپ علیہ السلام سے حق خلافت کو چھین لیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں کیوں رکھا، جبکہ آپ علیہ السلام کے بازوؤں میں اب بھی وہی الہی طاقت موجود تھی؟ یہاں تک کہ مسلمان جسارت پر اتر آئے کہ جس دروازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے اس کو نذر آتش کیا، آپ علیہ السلام کی مونس و غمخوار زوجہ کا پہلو مبارک شکستہ کیا، بلکہ خود آپ علیہ السلام کے گلوئے مبارک میں رسی کا پھندا ڈال کر حاکم وقت کے سامنے ایک مجرم کی طرح لے جایا گیا۔ ان تمام حوادث و ناخوشگوار واقعات کے باوجود اسلام اور دین محمدی کی بقا کی خاطر آپ علیہ السلام نے تلوار نیام سے باہر نہیں نکالی اور صرف زبانی احتجاج کیا، اور ہمیشہ اپنے حق کو استدلال کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ علیہ السلام کے احتجاج و استدلال کی کوئی سنوائی نہ ہوئی تب آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب مختصر انداز میں ان اسباب کو بیان کیا جائے گا جو آپ کی سکوت اور خاموشی اور عدم قیام کا سبب بنے۔ وصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلا اور اہم سبب جس نے امیر المومنین علیہ السلام کو قیام سے باز رکھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے، جس کے متعلق آپ علیہ السلام صراحت سے فرماتے ہیں، مجھے قیام سے نہ بزدلی نے روکا ہے اور نہ موت کی ناپسندیدگی نے، بلکہ اگر کسی چیز نے روکے رکھا تو وہ میرے بھائی سے کیا ہوا عہد و پیمان تھا کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اے علی میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارا سکوت اور تمہارا قیام دونوں اسلام کے لیے ہونا چاہیے، اگر حالات سازگار ہوں تو تلوار اٹھانا، ورنہ اسلام کے حق میں خاموشی اختیار کر لینا، یہی بہتر ہے۔ انہی وصیتوں کی طرف اشارہ کر کے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حالات پر نظر کی تو دیکھا کہ میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول اللہ مقدم تھی اور ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان جو میری گردن میں تھے۔ جانثار ساتھیوں اور مددگاروں کی کمی۔ اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکثر انبیاء و اوصیاء انبیاء ساتھیوں اور مددگاروں کی کمی کی وجہ سے قیام نہ کر سکے۔ شاید اسی وجہ سے یہ مقولہ زباں زد خاص و عام ہے کہ الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین، جس چیز کی طاقت نہ ہو اس سے فرار اختیار کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ اگر قرآن مجید کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو ایسے بہت سے مواقع ملیں گے کہ جہاں انبیاء الہی اور اوصیاء انبیاء نے حامیوں اور مددگاروں کی کمی کی وجہ سے قیام نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کر خاتم المرسلین 13 سال مکے میں رہے، مگر یاور و مددگار نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام نہیں کیا اور خاموش رہے، بلکہ جب معاشرے کی اذیتوں سے تنگ آ گئے تو ہجرت فرما لی۔ مولا کائنات علیہ السلام نے بھی اسی سنت کو اپنا شیوا بنایا تھا کہ قیام کرنا اسی وقت معقول اور بارآور ہوگا جب انسان اپنے ہدف کے حصول میں کامیاب ہو سکے، ورنہ قیام بے فائدہ و بے نتیجہ ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو بالوں پر کے ساتھ اٹھے، نہیں تو دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے۔ اسی لیے جب مولا کائنات علیہ السلام سے اشعث ابن قیس نے سوال کیا کہ آپ نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار کا سہارا کیوں نہیں لیا، تو فرمایا اے اشعث دیکھو میرے سامنے 6 انبیاء کے نمونے موجود ہیں، جناب نوح، لوط، ابراہیم، موسیٰ، ہارون اور پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہم اجمعین کے کہ جنہوں نے صرف اسی لیے قوم کی سرکشی اور طغیانیوں کے خلاف قیام نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس ساتھیوں اور ناصروں کی کمی تھی، ورنہ ہم بندگان خدا کو موت سے کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم موت کے خوف سے قیام سے گریز کریں۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عدم قیام کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں قیام کرتا بھی تو کیسے کرتا، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا، ایسے میں کرتا تو کیا کرتا، اگر قیام کرتا تو خطرہ تھا کہ کہیں ان افراد سے بھی ہاتھ دھونا نہ پڑ جائیں، اسی لیے میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔